آج کل ایسی باتیں زیادہ سننے کو ملتی ہیں کہ جن عورتیں مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں تو کبھی جن مرد عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں۔ بعض علامات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے پر انسان سمجھتا ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایسی علامات ظاہر ہونے پر جنات ہی کا اثر ہوگا، بلکہ یہ علامات بعض اوقات کسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ البتہ اس بات سے بھی انکار نہیں کہ جنات موجود نہیں ہوتے، کیونکہ جنات کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جنات اور انسانوں کی شادی کے حوالے سے تفصیلات بتائیں گے اور جنات کے حوالے سے دلچسپ حقائق بھی بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، عام مشاہدہ یہ ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں۔ کم تعلیم اور کم فہم رکھنے کی وجہ سے عورتیں سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہیں اور مختلف باتوں کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں توہم پرست ہوتی ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں توہم پرستی زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل اور بزدل ہوتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ دوستو، یوں تو جنات کئی اقسام کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، جسے ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو سے بھی مسلط ہوتے ہیں یا خود بھی انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں 90% شکار خواتین ہوتی ہیں، جس کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، بے پردگی، گانے سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا، چھت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر بیٹھنا، ان وجوہات کی بنیاد پر یہ جنات خود مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ جادو سے مسلط کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ جن خواتین سے ہم بستری بھی کرتا ہے، جس میں اکثر خواتین خواب میں خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی باپ، کبھی بھائی اور کبھی بیٹوں کی شکل میں، کزنز کی شکل میں، یا پھر شوہر کی شکل میں، یا کبھی کبھی غیر کو دیکھتی ہیں۔ ایسی خواتین کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر کے حصوں پر۔ کبھی جسم پر ناخن کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ دن کو یا رات کو لیٹے ہوئے ان کو کبھی بھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، اس کا چھونا پسند نہ کرنا، بچوں کا چھونا نہ پسند کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بھی بہت سی علامات اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی عورت یا کسی مرد کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت بیٹھی رہتی ہیں، یا زیادہ تر اکیلے رہتی ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتی ہیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا بھی جنات کو قریب لاتا ہے۔ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان کے جسم پر قابض ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو اور میری بہنوں، اب آپ کو کچھ طریقے ایسے بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ جب آپ کپڑے پہنیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنیں تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اگر بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ان کی شرمگاہیں جنات سے چھپی رہتی ہیں۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ رات کے درمیانی پہر میں بلند آواز میں بات نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھیں جو کہ مسنون ہے، کیونکہ جنات کے لیے یہ جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے اور قابض ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بتلائی گئی علامات ضروری نہیں ہے کہ جنات ہی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ 95% خواتین جو خود پر جنات کے قابض ہونے کا شک کرتی ہیں ان پر نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کوئی وہمی یا نفسیاتی بیماری ہوتی ہے یا پھر ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہسٹیریا ہی کا شکار ہوتی ہیں، اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر علامات ایسی ہی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔
प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि इनकी शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज्यादा डिशेस शामिल होती हैं। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी दीगर जिन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शिरकत की दावत देते हैं। जिन्नात भी रोना, धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात और एहसासात रखते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए अर्ज करते चलें कि जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरह जिन के नाम से मौजूद है। मस्जिद जिन मस्जिद हराम की शिमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े तारीख इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शिमाल में 3000 मीटर के फासले पर जहां आज मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, आपसे कुरान पाक सुना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाब दिए। बहरहाल दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को बाज हालात में तंग भी करते हैं और उन पर काबिज भी होते हैं, जिसके बारे में आपको तफसील से हमने आगाह किया और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही मुजर्रब हैं, लिहाजा इनका एहतिमाम सुबह शाम जरूर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिन्नात की शुरूर से महफूज फरमाए, आमीन। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें।